السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پارٹ نمبر 2۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ وہ عورت جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں، جس کو دیکھ کر زبان اس اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے جس اللہ نے اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت پیدا کی۔ اتنی خوبصورت حسن کا شاہکار دیکھ کر میں مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً ہاں کر دیں، کیونکہ زندگی میں بار بار موقع ہاتھ نہیں آتے۔ اس لیے جب بھی کوئی حسین و جمیل لڑکی آپ کے دل کو بھا جائے تو فوراً ہاں قبول ہے کر دیں، ورنہ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں چند شرائط خوبصورت لڑکی، خوبصورت عورت کے بتاؤں گا۔ اگر کوئی بھی لڑکی عورت ان شرائط میں پوری اتر رہی ہو تو فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیں، تاکہ آپ کے دل کی پری کو کوئی اور نہ لے اڑے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ حسن کا طبی معیار۔ پہلے ایک شعر کے ساتھ ویڈیو شروع کروں گا۔ نزاکت بھی حسن کی جان ہے، نزاکت بھی حسن کی جان ہے، لیکن یہ اعتدال تم پہ ہم مرتے نہیں، مرتے ہیں ان چار پر، آپ کے ناز پر، آپ کے انداز پر، آپ کی رفتار پر، آپ کی گفتار پر۔ حسن کا طبی معیار: بال لمبے، سیاہ اور ملائم، ابرو لمبی اور گھنی، دانت سفید اور مضبوط، ہموار اور چمکدار، آنکھیں صاف سیاہ اور چمکدار، چہرہ صاف ملائم، کیل داغ دھبوں اور چھائیوں سے پاک صاف ہونا چاہیے، رنگت میں سرخی اور سفیدی ہونی چاہیے، پستان کلاں ہوں، بدن نہ بہت موٹا ہو نہ دبلا پتلا ہو، صحت اچھی ہو، کیونکہ اسی کا نام حسن ہے، اور یہ بات اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب بدن کے اندر عمدہ خون ہو اور وہ باقاعدہ گردش کرتا ہو۔ چہرے کی کمزوری اور اندرونی کمی خون کی علامت ہے، جو اچھے خد و خال ہونے کی صورت میں حسن کو دھبا لگاتی ہے، اور جس کا سر بڑا ہو وہ بلند اقبال ہوتا ہے، اور جس کے پاؤں بڑے ہوں وہ گنوار ہوتا ہے۔ عقل مندوں نے تجربے کے بعد تمام اعضاء انسانی کے متعلق دلچسپ قیاسات اور تصورات قائم کیے ہیں۔ ذیل میں ہر ایک عضو کے بارے میں متعلقہ قیاسات کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر سر بڑا
اور ہموار ہو، بال گھنے ہوں تو عقل مند اور بلند اقبال اور نیک کردار ہوگا، برعکس اس کے جاہل اور کند ذہن ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیشانی کشادہ ہو اور ہموار ہو تو عقل مندی اور خوش نصیبی کی نشانی ہے، برعکس اس کے تنگ پیشانی اور اس کی ناہمواری نادانی اور مفلسی کی نشانی ہے۔ اگر پیشانی کے درمیان اوپر سے نیچے کی طرف شکن ہو تو غصہ اور رنج کی نشانی ہے۔ ایسی باتیں مرد کی طبیعت کا خاصہ بن جاتی ہیں۔ اگر ابرو کھینچی ہوئی ہوں اور بڑی ہوں، بال گھنے ہوں تو بد مزاجی اور خود پسندی، مفلسی اور غرور پن کی علامت ہے۔ اگر ابرو باہم پیوستہ ہوں تو صحبت پن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ابرو کا متوسط ہونا خوش مزاجی اور دیانت داری کی نشانی ہے۔ اگر آنکھیں لمبی، متوسط یا بڑی ہوں تو نیک کرداری کی علامت ہے۔ آنکھوں کا گول ہونا جہالت کی نشانی ہے۔ گربا چشم، چالاک اور جلد مارنے والے حیلہ ساز اور دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ اگر ناک لمبی ہو، عقل مندی، طاقتوری اور بلند اقبالی کی نشانی ہے۔ اگر درمیانی اور اندر کو جھکی ہوئی ہو تو کم علمی اور مفلوج کی علامت ہے۔ باریک ناک کم عقلی کی دلیل ہے۔ ٹیڑھی ناک شریر اور فسادی ہونے کی علامت ہے۔ اگر ناک چوڑی اور نتنے بڑے اور کشادہ ہوں تو شہوت پرستی کے جذبات کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر کان درمیانہ درجے کے ہوں، ان میں بال بھی بکثرت نہ ہوں تو عقل مندی اور نیک کرداری کی علامت ہے۔ بڑے اور پتلے کان نیک کرداری، عقل مندی اور طویل العمر یعنی بڑی عمر کی نشانی ہے۔ چھوٹے اور چپٹے کان جہالت اور زیادہ چپٹے کان جہالت اور نادانی کی دلیل ہے۔ اگر سرخ ہونٹ ہوں تو خوش اخلاق اور نیک بختی کی علامت ہے۔ ہونٹ باریک ہوں تو نادانی اور خوش مزاجی کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہونٹ بڑے ہوں تو جہالت، اگر نیلے ہوں اور سیاہ ہوں تو کمینہ پن کی دلیل ہوتے ہیں۔ اگر منہ کھلا ہو تو شجاعت اور بہادر ہونے کی علامت ہے۔ اگر زبان سرخ ہو تو نیک اور خوش اخلاقی کی دلیل ہے، برعکس اس کے سیاہ یا زرد رنگ کی زبان ہو تو نحوست اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ اگر دانت متوسط درجے کے ہوں تو نیک بختی اور دولت مندی کی نشانی ہے۔ اگر دانت چھوٹے اور جدا ہوں تو عمر درازی اور عقل مندی کی دلیل ہے۔ بہت بڑے اور باہم ملے ہوئے ہوں تو شرارت پسندی کی نشانی ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے اور ناہموار ہوں تو ممسدہ پروازی کی دلیل ہے۔ اگر پورے 32 نہ ہوں تو مفلسی کی علامت ہے۔ اگر باریک ہوں تو نیک کرداری کی نشانی ہے۔ اگر متوسط ہوں تو دانائی اور ہنر مندی کی علامت ہے۔ اگر ٹھوڈی پر گوشت ہو
تو جہالت کی دلیل ہے۔ اگر گردن موٹی ہو تو عقل مندی، سچائی اور انصاف پسندی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر گردن چھوٹی گردن ہو تو مکاری اور چوری کی کچھ عادت ہوتی ہے۔ باریک اور لمبی گردن غیر دانش مند اور قوت مردانہ میں بھی پورا نہیں اترتا۔ باریک اور لمبی گردن والا شخص غیر دانش مند اور قوت مردانہ میں بھی پورا نہیں اترتا۔ چہرہ متوسط درجے کا چہرہ نیک کرداری کی علامت ہے۔ زرد چہرے والا فاسد خیالات والا ہوتا ہے۔ خشک اور کم گوشت والا ہو تو بد باطنی اور کم علمی کی نشانی ہے۔ اگر شانوں پر بال بکثرت ہوں تو کاہلی کی نشانی ہے۔ اگر بازو لمبے اور ابھرے ہوئے ہوں تو سعادت مندی کی نشانی ہے۔ چھوٹے بازو کم مائکی کی دلیل ہے۔ اگر عورت کے پستان دونوں بڑے اور ایک جیسے ہوں تو نیک چلنی اور دولت مندی کی نشانی ہے۔ اگر ایک پستان بڑا اور دوسرا پستان چھوٹا ہو تو بدبختی کی علامت ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ پارٹ نمبر 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔